الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے پچھلا اسباق جو تھا اس میں علم نحو کے جو اصطلاحات تھے وہ سیکھے، اور یہاں پر جو ہے وہ مقدمہ میں آپ کو بتاؤں گا، یعنی علم نحو کی جو ابتدائی باتیں ہیں جسے جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے وہ کیا ہے۔ یاد رہے، کسی بھی علم کو سیکھنے سے پہلے اس علم کی تعریف، اس علم کا موضوع کیا ہے، پھر اس علم کا غرض ہے کیا، اور تسمیہ اور وجہ تسمیہ ہے کیا، اس علم کا مرتبہ ہے کیا۔ جب انسان اس چیز کو جان لیتا ہے تو اس کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے جس کے بنا پر وہ اس علم پر مہارت تامہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آئیے ہم علم نحو تو پڑھنے جا رہے ہیں، مگر علم نحو کی تعریف ہے کیا؟ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو، یہ علم نحو کی تعریف ہے۔ آئیے علم نحو کا موضوع دیکھتے ہیں۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو میں جتنی بھی مباحث آئیں گے اس میں صرف اور صرف کلمہ اور کلام کے بارے میں بحث کی جائے گی، اور اس کے اندر اس کے تحت جو چیزیں آتی ہے ان چیزوں پر گفتگو کی جائے گی۔ آگے چلے۔ علم نحو کی غرض قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا۔ قرآن اور سنت کا فہم کہتے ہیں سمجھنے کو، اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا، یہ علم نحو کی غرض ہے۔ آگے چلیے۔ تسمیہ اور وجہ تسمیہ۔ نحو کا ایک معنی طریقہ اور مثل ہے۔ چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور انہی کے مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم النحو کہتے ہیں۔ اب آگے چلیے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ مرتبہ علم نحو، اسے کب حاصل کرنا چاہیے؟ کہا جاتا ہے علم نحو علم صرف کے بعد اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ علم نحو کا حکم کیا ہے؟ علم نحو کا حاصل کرنا واجب علی الکفایہ، یعنی یہاں یہ بتانا چاہ رہے علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے۔ واجب علی الکفایہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی مثلاً آپ یہ مسئلہ جانتے ہی ہوں گے کہ نماز جنازہ یہ پڑھنا واجب الکفایہ ہے۔ تو اگر ایک محلے میں، ایک شہر میں سے کسی ایک فرد نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو وہ تمام شہر والے بری الذمہ ہو جاتے۔ اسی طرح ایک شہر میں علم نحو کا جاننے والا ہونا ضروری ہے۔ آئیے آگے ہے ما بہل استمداد۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ چیز جس سے علم نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں۔ نحو کے قواعد بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے۔ کیا بتا رہے؟ نحو کے قواعد بنانے، یعنی نحو کو آپ جب بنائیں گے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے صرف اور صرف قرآن
و حدیث اور خالص کلام عرب سے ہی مدد لی جاتی ہے۔ علم نحو کا واضع یعنی بنانے والا کون ہے؟ علم نحو کے واضع میں 3 نام آتے ہیں۔ نمبر 1 خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 3 سیدنا ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 3 شخصیت ایسی ہے جو کہ علم نحو کے واضح ہے، اور یاد رکھیں ان میں سے 2 صحابہ کرام ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اور جذبہ بڑھتا ہے کہ اس علم کے واضح یعنی بنانے والے جو ہے خود صحابہ کرام اور بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اس علم کے واضح میں شمار کیے جاتے ہیں۔ چلے آگے چلیں۔ مشہور نحات یعنی اس علم کے مشہور ائمہ اور ماہرین: سیبوی، خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازنی، زجاج، ابن کسائی، صرافی، فارسی، ابن جنی، ان کو بصریین کو کہا جاتا ہے۔ کسائی، مبرد، فرا، ثعلب اور محمد انباری، ان کو کوفیین کہا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے، جو ابھی میں نے پڑھایا تو میں مشورہ تو یہی دوں گا کہ آپ اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ یہ ابتدائی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہ آئے، تو آپ جب آگے پڑھیں گے تو اس میں جو پہلے جو ذکر ہوا اسم، فعل، حرف، پھر قواعد، انشاءاللہ یہ عز و جل آگے آپ کو تمام باتیں مل جائے گی سیکھنے کو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے یاد کر لیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔